زیادہ سوچتا ہے، اور دوسروں سے مراد امت، ساری انسانیت، سارا عالم اس کے لیے بہت زیادہ سوچتا ہے۔ یہ مومن کا مزاج ہے، یہ مومن کی طبیعت ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ سوچتا ہے۔ اب اللہ پاک جل شانہ کے حبیب نے ایک سوچ دی ہمیں، جس کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے والدین کی، وللمومنین، اب سنیں، اب آگے نظام چل رہا، وللمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ میری جتنے دنیا کے مومن ہیں اور جتنے دنیا کی مومنات ہیں اور جتنی دنیا کے مسلم ہیں اور جتنی دنیا کی مسلمات ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، معاف کر دے۔ یقین جانیے ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ جذبہ ہے کہ لوگوں کو بلا بلا کے اور لوگوں کو بٹھا بٹھا کے اللہ کا نام بتانا اور اللہ کا نام دل میں سجانا اور اللہ کی معرفت کا پودا کہ نفی اسباد دا پانی ملیا، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، تے نفی اسباد دا پانی ملیا، تے ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا، تے جاں پھولن تے آئی ہو، تے مرشد باہو ہر دم جیوے جائیں اے بوٹی لائی ہو۔ یہ جذبہ مزاجوں اور طبیعتوں میں اتر جائے، یہ جذبہ کہ اللہ میری مغفرت فرما، اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی، سارے عالم کی، اور مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے، فرمائے جو بندہ 27 بار یہ پڑھے گا، 27 بار یہ پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ کا وعدہ ہے، اس کے حبیب کا فرمان ہے کہ اللہ پاک غیب کے خزانے سے ہیں، غیب کے خزانے سے ہیں، اللہ اس کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ ایک وعدہ ہے۔ دوسرا وعدہ سن لیں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایسے لوگوں میں اللہ اس کو شامل کر دیں گے جو مستجاب الدعوات ہیں۔ اور مستجاب الدعوات کون ہوتے ہیں؟ ان کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، ان کے لیے نفل پڑھنا ضروری نہیں، ان کے لیے وظیفہ پڑھنا ضروری نہیں، ان کے لیے لمبے سجدے ضروری نہیں، لیکن مومن کے لیے ضروری ہیں۔ میں مستجاب الدعوات جب بندہ ہو جاتا ہے، لیکن مومن کا آخری وقت تک، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح پکڑی ہوئی تھی، کسی نے کہا حضرت اتنے بڑے مقام کے بعد اب بھی آپ نے تسبیح پکڑی ہے؟ فرمانے لگے جس تسبیح سے اس مقام تک پہنچا اس کو چھوڑ دو۔ میں مستجاب الدعوات کی بات کر رہا ہوں، جب بندہ کے اللہ سے معاملہ، اللہ کے ساتھ رابطہ، خصوصی رابطہ ہو جاتا ہے، پھر ایک نظام اور چلتا ہے۔ وہ نظام یہ ہے، وہ اشاروں میں چلتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں جا رہے تھے، خستہ حال تھا، لوگوں نے کہا بابا ہے، اس سے ذرا مذاق کریں اور اس کے ساتھ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کریں، تو وہ مذاق کرنے لگ گئے، اور مذاق کرتے کرتے کسی نے چھلکا پھینکا، کسی نے بات کی، کسی نے کیا کہا۔ وہ جو کشتی کا کنڈکٹر کہوں کیا کہوں، کشتی کا، وہ جب کرایہ لینے آیا، تو انہوں نے ایک دینار، ایک درہم دیا، تو اس نے کہا بابا یہ کھوٹا ہے، اس نے اٹھا کے پھینک دیا، حالانکہ وہ کھوٹا نہیں تھا۔ اس نے کہا سارے مذاق کر رہے ہیں، اس مذاق میں بھی اپنا حصہ ملا لوں۔ اب اٹھا کے انہوں نے کہا اس کو نیچے پھینک دو سمندر میں۔ یہ لوگوں کو کھوٹے سکے دیتا ہے، زہری شکل فقراء درویشوں جیسی ہے، اولیاء جیسی، اللہ والوں جیسی۔ اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ آپ اٹھا کے پھینک رہے ہیں، بس ایسے اوپر دیکھا، کچھ بھی نہیں کیا، ایسے اوپر دیکھا۔ یہ ہے مستجاب الدعوات۔ میں ایک صرف مستجاب الدعوات کا میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ یہ ہے مستجاب الدعوات، بس ایسے اوپر دیکھا، اوپر دیکھ کے نا تو کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں منہ میں، درہم لے کے آ گئے، ایسے دیکھ کے کہنے لگے یہ درہم میرا ہے، باقی نہیں ہے، اور کہا یہی تھا درہم، اور وہ حیران ہو گئے
اور وہ خادم سارے پاؤں پڑ گئے کہ حضرت معاف فرما دیں، ہم نے آپ کے مقام کو پہچانا نہیں تھا۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے، میری بات غور سے سنیں، اللہ پاک جل شانہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھایا یا نہیں اٹھایا، بس اسے اشاروں میں زندگی کا رابطہ ہو گیا، اور پھر ہاتھ اٹھایا بھی ہے تو منہ پہ پھیرنے سے پہلے پہلے فیصلے کروا لیتا ہے۔ وعدہ ہے جو اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 بار، صرف 27 بار پڑھے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو مستجاب الدعوات ہیں، یعنی مستجاب الدعوات بس یوں اللہ سے کہیں گے اور اللہ کر دے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس کے پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوگا، اس کا پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوگا۔ اور سنیں، اور میں اس کے پڑھنے والے کی عمر دراز ہوگی۔ اور عجیب بات بتاؤں، میں ایک اس کی فضیلت میں نے پڑھی کتابوں میں، حیرت ہوئی، اور وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اور میں جو یہ وظیفہ پڑھے گا، جو یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دے گا۔ اتنا اللہ کے ہاں اس کا مقام، اس کی اہمیت ہوگی کہ یہ ذریعہ بن جائے گا مخلوق کو رزق دینے کا۔ دے گا تو اللہ، اور اس کے ذریعے سے دے گا۔ تو سوچو، جس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق ملے گا، خود اس کو کتنا ملے گا۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں، مقدس گھڑیاں، بہت محترم گھڑیاں، ان مبارک مقدس اور محترم گھڑیوں میں اگر ہم فیصلہ کر لیں، آپ ساری تسبیحات پڑھیں جو آپ پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کریں، آپ تہجد پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ قرآنوں کے قرآن ختم کریں، جو معمولات، جو تسبیحات، جو اذکار آپ کے ہیں ضرور کیجئے، لیکن کوئی ایک چیز ایسی ہو جو خصوصی ہو، اور جس کو میں ٹارگٹ بنا کے، نشانہ بنا کے، کہ میں نے اس کو روزانہ اتنا پڑھنا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مسائل دنیا آخرت کے حل کروانے ہیں۔ اس کی ایک اور برکت میں نے دیکھی ہے، اس وظیفے کی، اور میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں، اس وظیفے کی ایک اور برکت دیکھی ہے، وہ یہ برکت دیکھی ہے